بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا معاملہ تھا۔ شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے حالات کو سنبھالا جائے اور اقتدار مستحکم ہو، پھر قاتلوں کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن شام اور عراق میں اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ یوں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج اہل عراق کوفہ کے لوگ، دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج اہل شام۔ لشکروں کی روانگی: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 90,000 فوجیوں کے ساتھ عراق سے نکلے اور شام کی طرف بڑھتے ہوئے صفین رقہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی افواج کے ساتھ وہاں خیمہ زن ہوئے۔ دونوں لشکر کئی دن آمنے سامنے خیمہ زن رہے اور مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں۔ ابتدائی جھڑپیں: پہل پانی دریائے فرات پر قبضے کا مسئلہ اٹھا۔ شامی فوج نے دریا کا کنارہ روک لیا تاکہ اہل عراق پانی نہ لے سکیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جان بازوں خصوصاً مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر شامیوں کو بھی پانی لینے کی اجازت دے دی۔ اصل جنگ صفین کی لڑائی: جنگ صفین کا آغاز صفر 37 ہجری جولائی 657 عیسوی میں ہوا۔ دونوں طرف کے سپاہی سخت جوش و خروش سے لڑے۔ مشہور جان باز عمار بن یاسر، مالک اشتر، ہاشم مرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں نمایاں تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بڑے سردار مقابلے میں تھے۔ جنگ کئی دن جاری رہی۔ بعض اوقات دن کو جنگ ہوتی، رات کو لڑائی رک جاتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس جنگ کا سب سے بڑا واقعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب عمار شامی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے تو اہل عراق کے حوصلے بلند ہوئے، لیکن اہل شام نے اس کی مختلف تعویلیں کیں۔ فیصلہ کن مرحلہ اور قرآن کا اوپر اٹھایا جانا: جنگ کا پانسہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جھک رہا تھا۔ مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً شامی خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ اسی وقت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اہل شام نے نیزوں پر قرآن اٹھا دیے اور کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل عراق کے بہت سے لوگ رک گئے اور کہا، ہم قرآن کے سامنے جنگ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ یہ ایک چال ہے، لیکن ان کے لشکر کے بڑے حصے نے جنگ روکنے پر زور دیا۔ ثالثی تحکیم: آخرکار دونوں طرف سے تحکیم ثالثی پر معاہدہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تحکیم بعد میں اختلاف اور مزید فتنوں کا باعث بنی۔ نتیجہ: جنگ صفین فیصلہ کن نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق 70,000 سے زیادہ۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں فتنہ کبریٰ، بڑا فتنہ کے نام سے مشہور ہوئی، کیونکہ اس نے امت میں تقسیم پیدا کر دی۔ کہانی کی صورت میں خلاصہ: دریائے فرات کے کنارے دو بڑے لشکر آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے پانی کا مسئلہ، پھر کئی دن کی خون ریز لڑائی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج آگے بڑھتی ہے۔ مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ الٹ دے، لیکن اچانک نیزوں پر قرآن اٹھتے ہیں۔ لوگ رک جاتے ہیں
اور فیصلہ تحکیم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جنگ رکتی ہے مگر دلوں کا بٹوارا باقی رہتا ہے۔